آخر کار ایک روز دشمن تنگ آ گیا۔ دشمن کے ایک سالار نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بڑی بلند آواز سے مسلمانوں سے کہا، کیا تم دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے ادھر جائیں؟ لڑنا ہے تو سامنے آؤ، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے، پھر سنبھل جاؤ۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی تھی، ہم آ رہے ہیں۔ دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے مجاہدین کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کچھ دور لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ حسب معمول ان کی فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور خالد رضی اللہ عنہ خود درمیانی حصے کے ساتھ تھے۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے لیے اتنی زیادہ جگہ خالی کر دی کہ دشمن اور اس کے پیچھے دریا، ان دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی رہے کہ اس کے عقب میں جانا پڑے تو جگہ مل جائے، ورنہ دریا ان کے عقب کی حفاظت کرتا۔ جب دشمن میدان میں آ گیا تو رومی جرنیلوں نے فارسیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ایرانی سالاروں سے کہا کہ اس تقسیم سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح لڑا ہے، بھاگنے والوں کے قبیلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ رومی الگ ہو گئے، مدائن کی فوج ان سے کچھ دور الگ ہو گئی، اور عیسائیوں کے قبیلے مدائن کی فوج سے الگ، اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گیا۔ رومی جرنیلوں نے یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ بکھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ میری رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، خدا کی قسم، دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمرو نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ دماغوں کو روشنی دینے والا اللہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے، سوار دستوں کے سالار سن لیں۔ فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں اور بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا۔ دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کر دو کہ اس کی تقسیم درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے، لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم کی سی ہو گئی، جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہیں رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے، جس سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے حملہ ایک سوار دستے نے کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سوار دستوں کو ایک ہی بار حملے میں نہ جھونک دیا، دستے باری باری حملے کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہی، بلکہ یہ رومیوں، آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی، لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کیا اور مارکہ ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 1,00,000 رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے تھے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا۔
ایک دستہ وہاں چھوڑا اور خود ایک روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ابن ولید چپ سا ہو گیا ہے۔ ایک سالار نے اپنے ساتھی سالار سے کہا، خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے، یہ مسلسل مارکوں سے اکتا گیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے، وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، پوچھ نہ لیں، ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھنے آئے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں ڈوب ہی جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مارکے کی فراغت کے بعد اگلے مارکے کی سوچ ہوتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر اور تمام تر دماغی قوتوں کو بروئے کار لا کر لڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی، وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بلبوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی مارکے میں 18,000 سے زیادہ نہیں تھی، ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان رہتی تھی۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 3 سے 4 کفار سے ہوتا تھا، لہٰذا انہیں عقل اور ہوش مندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ ایسی عقل اور ہوش مندی میں خالد رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ جذبہ تو خالد رضی اللہ عنہ میں تھا ہی، لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑتا تھا۔ ہر مارکے سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ جاسوسوں سے دشمن کی کیفیت اور اس کی زمین اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جایا کرتے تھے، پھر اپنے سالاروں سے صلح اور مشورہ کرتے تھے۔ لیکن فراز کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان ہو رہے تھے۔ یہ فراز سے ہیرا کی طرف کوچ سے 2 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ 3-4 سالار خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں جا بیٹھے۔ ابن ولید، سالار کا آقا بن عمرو نے کہا، خدا کی قسم جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں، ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ابن عمرو ٹھیک کہتا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں، کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید۔ ایک اور سالار نے کہا، خدا کی قسم تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھ کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہے ہیں؟ نہیں پسند کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو یہ مجھے ناپسند ہوگا، میں کسی لڑائی کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوا۔ 3 دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں، میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جا للکارا، میں نے ایک خطرہ مول لیا تھا، میں پریشان نہیں ہوا۔ مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ نے روشنی دکھائی ہے، اور تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے کہ تم اتنے جری دشمن پر غالب آئے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقو، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ مجھے یقین نہیں میرے رفیقو۔ ہم نے جن 2 دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلے فوراً ان سے جا ملے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روز رہ گئی ہے، اور میرے رفیقو میں کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پھر میں کیوں نہ اس کے حضور اس کے عظیم گھر میں جا کر سجدہ کروں؟ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے، تم سب کی طرف سے اور ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر ادا کروں؟ بے شک، بے شک، ایک سالار نے کہا، کون رد کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تو نے بیان کی ہے؟ لیکن تو حج پر جائے گا کیسے ابن ولید؟ مسنا بن حارثہ نے پوچھا۔ پیچھے کچھ ہو گیا تو میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ کعکا بن عمرو نے کہا، ہم میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوگا،
تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید، آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المؤمنین سے اجازت لے آئیں کہ تو حج پر جا سکتا ہے۔ جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے یہی وہ سوچ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں امیر المؤمنین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے۔ اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، ولید کے بیٹے مثنہ بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے؟ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فراز سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کوئی چھوٹا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی چھوٹا راستہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم ابن ولید، مثنہ بن حارثہ نے کہا، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی ہے جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہیں۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمن پر غالب کیا ہے وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزار دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں راز امیر المؤمنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر امیر المؤمنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا؟ ایک سالار نے پوچھا، میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح تم سے آ ملوں گا، تم کہو گے کہ یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے۔